بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تھانے میں موجود وہ شخص پولیس انسپکٹر سے 20 سال پرانی کیس کی فائل نکالنے پر اصرار کر رہا تھا، جس کیس کو کوئی خاص گواہ نہ ملنے پر بند کر دیا گیا تھا۔ دکھنے میں وہ نوجوان 28-29 سال کا نظر آتا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی کالی آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ نہایت ذہین، فطین اور سنجیدہ شخص تھا۔ جب پولیس انسپکٹر نے اس سے کہا کہ آپ آخر اس پرانے کیس کو کس بنا پر کھلوا رہے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی خاص ثبوت یا گواہ موجود ہے اس کیس کے بارے میں، تو اس شخص نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انسپکٹر صاحب، میں اس کیس کا واحد گواہ ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے جو ایک ہی خاندان کے 10 افراد قتل ہوئے تھے، میں ان کا چشمدید گواہ ہوں۔ آپ یہ کیس دوبارہ کھولیں اور اسے عدالت میں فائل کریں۔ پولیس انسپکٹر حیرت سے منہ کھولے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنی دکھ سے سرخ ہونے والی آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ، غم اور انتقام لینے کی کیفیت شدت سے ابھری تھی۔ وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے واپس چلا گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ پولیس انسپکٹر اس پورے کیس کے بارے میں اس سے مزید جاننا چاہتا تھا، کیونکہ اس کیس کو حل کرنے میں اب اس کی دلچسپی بڑھ چکی تھی۔ آدھی رات کے وقت اس کالونی میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ کبھی اس رات کی تاریکی میں جھینگروں کے بولنے کی آوازیں آتی تو کبھی اس چوکیدار کی سیٹی کی آوازیں جو اس کالونی کا پہرا دیتا تھا۔ میں اپنا سفری بیگ ہاتھ میں تھامے دبے قدموں سے چلے جا رہا تھا۔ میں اس مکان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جو میں نے کرائے پر لیا تھا۔ اس کالونی میں چونکہ میں نیا تھا، اسی لیے مجھے گلیوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود پرچے کی طرف دیکھا۔ اس پر تو وہی ایڈریس لکھا ہوا تھا جو میں 10 دفعہ دیکھ چکا تھا، لیکن وہ بنگلہ تھا کہ مل کے ہی نہ دے رہا تھا۔ جب یہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں ایک دم گھبرا کر پلٹا تھا۔ وہ اس کالونی کا چوکیدار تھا جو مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ نوجوان، آدھی رات کے اس پہر اس کالونی میں کیا کر رہے ہو؟ لگتا ہے تم کوئی مسافر ہو۔ اگر اس کالونی کے بارے میں پہلے سے جان لیتے تو یوں آدھی رات کو یہاں نہ گھوم رہے ہوتے۔ میں اس چوکیدار کی بات سن کر چونک گیا۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ چچا، کیا ہے ایسا اس کالونی میں جو آپ مجھے یوں ڈرا رہے ہیں؟ وہ چوکیدار میری بات سن کر رازداری سے مجھے بتانے لگا کہ بیٹا، یہ کالونی بہت آسیب زدہ ہے۔ اس کالونی کی گلیوں میں رات کے 12 بجے کے وقت سرکٹی آسیبی روحیں گھومتی ہیں۔ وہ تعداد میں کہیں زیادہ ہیں۔ کالونی کے اکثر لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، اسی لیے کالونی کے رہنے والے لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں ان گلیوں میں گھومنے سے گریز کریں۔ چوکیدار کی بات سن کر دل ہی دل میں ہنسا تھا، لیکن چہرے سے میں نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ چچا، میں ایک مسافر ہوں، لیکن اب اسی کالونی میں رہائش اختیار کروں گا اور مجھے اس پتے پر پہنچنا ہے۔ آپ تو لازمی جانتے ہوں گے کہ یہ گھر کہاں پر ہے۔ جیسے ہی اس چوکیدار نے وہ پتہ دیکھا تو وہ اچھل ہی پڑا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ اچھا، آپ تو نواب بدر الدین کے مہمان ہیں۔ وہ اس کالونی کے سب سے معزز اور دولت مند شخص ہیں۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں یوں آپ کو نہ روکتا، بلکہ پہلے ہی اس کوٹھی پر پہنچا دیتا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ انکل بدر کا نام سن کر اس چوکیدار کا تو سر جیسے جھک گیا تھا۔ شاید یہ ان کی دولت کا اثر تھا، کیونکہ وہ بے پناہ دولت کے مالک تھے۔ نواب بدر الدین کو میں زیادہ نہیں جانتا تھا، ہاں، لیکن ان کے بیٹے ایاز سے میری دوستی لندن میں ہوئی تھی۔ وہ دوستی قدرے گہری ہو گئی تھی، اس لیے جب میں نے لندن سے پاکستان شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تو فوراً ہی ایاز سے رابطہ کر کے اسے اپنے آنے کا بتایا۔ میرا اپنا کوئی رشتہ دار اس دنیا میں نہ تھا۔ ماں باپ تو بہت پہلے ہی مر چکے تھے، خاندان کا بھی کوئی خاص اتا پتہ نہ تھا۔ یوں پاکستان میں میرا واحد سہارا میرا دوست ایاز ہی تھا۔ اس نے اپنے باپ سے بات کر کے پاکستان میں میرے ٹھہرنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ اب میں اس چوکیدار کے ساتھ اسی گھر کی طرف روانہ تھا۔ بنگلہ تھا یا کوئی محل؟ حقیقت میں واقعی وہ کسی محل سے کم نہ تھا۔ اس کالونی میں ایک بھی گھر اس بنگلے کے برابر کا نہ تھا۔ چوکیدار مجھے گیٹ پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا تو اس بنگلے کے چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ اب میں اس کے ساتھ چلتا ہوا اندر جا رہا تھا۔ ایاز اور اس کے والدین لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے غور سے ایاز کے والد بدر الدین کو دیکھا تھا۔ وہ اچھے خاصے ہینڈسم انسان تھے۔ دعا سلام کے بعد میں گیسٹ روم میں آ گیا۔ نہا دھو کر جب میں باہر آیا تو ایک ملازم کھانے کی ٹرے لیے میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانا کھانے لگا۔
کھانا کھا کر سفر کی تھکن سے بے حال میں نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ دوسرے دن میں ایاز سے کہہ رہا تھا کہ یار تمہارا یہ بنگلہ تو کسی محل سے کم نہیں ہے، یقیناً تمہارے والد نے بہت محنت سے یہ بنگلہ تعمیر کیا ہوگا۔ تو ایاز سر جھٹکتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں، یہ سب تو انہیں وراثت میں ملا ہے۔ بابا بتاتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے گئے تھے، اسی لیے یہ مال و دولت اور یہ شان و شوکت سب ہمارے خاندان کی 7 پشتوں سے چلتا آ رہا ہے۔ میں اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس بنگلے کا رقبہ اچھا خاصا تھا، ایک طرف خوبصورت لان بنا ہوا تھا، اس لان میں درختوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ دوسری رات میں ایاز سے کہنے لگا کہ چلو کہیں واک پر چلتے ہیں، تو وہ میری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم ابھی اس کالونی میں نئے آئے ہو، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ تمہیں چوکیدار نے بہت کچھ بتا دیا ہوگا۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کالونی جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی بھیانک بھی ہے۔ اس کالونی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں آدھی رات کے وقت سر کٹے گلیوں میں گھومتے ہیں اور کئی لوگوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پچھلے 20 سالوں سے سب لوگوں کا یہی حال ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ پھر ایاز سے کہنے لگا کہ اگر انہیں سرکٹوں کا اتنا ہی خوف ہے تو وہ یہ کالونی چھوڑ کر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو ایاز مجھ سے کہنے لگا کہ ان کے ذاتی گھر یہاں پر ہیں اور کاروبار بھی شہروں میں چل رہے ہیں، اسی لیے ہماری طرح وہ بھی یہاں رہنے پر مجبور ہیں۔ ویسے سنا ہے کہ یہ سرکٹیں ہیں دراصل انسانی روحیں۔ میں اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر ایاز سے کہنے لگا کہ انسانی روحیں، وہ بھی سرکٹی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ سرکٹے اور وہ بھی انسانی روحوں کے ایسے گلیوں میں گھومتے پھریں۔ پھر ایاز میری بات سن کر کہنے لگا کہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس کالونی کے بڈھے لوگوں سے سنا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے اس کالونی کے کسی محل میں ایک خاندان رہتا تھا، لیکن نہ جانے کس بنا پر اس خاندان کے تمام لوگوں کو کسی نے گلا کاٹ کر جسم سے الگ کر کے انہیں قتل کر دیا تھا۔ ان 10 لوگوں کا قتل اتنا بھیانک تھا کہ خاندان کا کوئی بھی فرد زندہ نہ بچا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی لاشیں بھی کسی کو نہیں ملی تھیں۔ بس چند لوگ اس حویلی میں رہ گئے تو انہیں بہت زیادہ خون بکھرا ہوا اس حویلی میں ملا تھا، جسے دیکھ کر سب لوگ بے تحاشا ڈر گئے تھے۔ تب سے یہی مشہور ہے کہ اس کالونی میں انہی قتل ہونے والے لوگوں کی روحیں گلیوں میں گھومتی پھرتی ہیں اور ایک ایک انسان سے فریاد کرتی ہیں کہ ہمیں زندہ کر کے ہمارے سر کو ہمارے جسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ ایاز مجھے اتنی بھیانک کہانی سنا رہا تھا کہ سچ میں مجھے جھرجھری سی آ رہی تھی۔ یہ بات میں دوسری دفعہ سن چکا تھا، ایک دفعہ چوکیدار کے منہ سے، دوسری دفعہ ایاز نے مجھے ساری کہانی بتا دی تھی۔ اب تو مجھے بھی یقین ہو چلا تھا کہ ہو نہ ہو ضرور اس کالونی میں ایسی کوئی بات ضرور تھی۔ میں چونکہ لندن سے پڑھ کر آیا تھا، اسی لیے مجھے ایسی باتوں پر یقین کرنا تھوڑا دشوار لگتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کہانی میں اتنی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اور بھی مزید اس بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن پھر میں چپ ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ایاز میرے بارے میں کچھ غلط سوچنے لگ جائے، وہ یہ سمجھے کہ میں کسی اور مقصد سے اس کالونی میں آیا ہوں۔ پھر میں نے سر جھٹک دیا اور اس سے بات بدل کر دوسرے موضوع پر بات کرنے لگا۔ جب میں لندن میں تھا تو اسی وقت میں نے پاکستان میں نوکری کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ جب مجھے ایک اچھی سرکاری نوکری یہاں مل گئی تو پھر ہی میں نے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نوکری پر پہلے ہی دن مجھے اچھا خاصا پروٹوکول ملا تھا، کیونکہ میرے پاس لندن کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی ڈگری تھی، لیکن مجھے اپنے باہر سے پڑھنے کا ذرا بھی گھمنڈ نہ تھا، کیونکہ یہ میری شخصیت کا خاصا تھا۔ ایاز کے والدین نے مکمل طور پر مجھے کہہ دیا تھا کہ میں جب تک چاہوں ان کے اس بنگلے میں رہ سکتا ہوں، لیکن مجھے ان کا یوں احسان لینا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ اسی کالونی میں مجھے کوئی کرائے پر چھوٹا سا بنگلہ مل جائے جس میں آرام سے رہ سکوں۔ ایاز کے والد بدر الدین اس سے خاصے مختلف شخصیت کے مالک تھے، انہیں اپنی دولت پر بے پناہ گھمنڈ تھا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ وہ اپنے نوکروں سے اس طریقے سے بات کرتے تھے کہ جیسے وہ فرعون ہوں اور باقی سب ان کی رعایا۔ میں دل ہی دل میں ہنستا اور کہتا کہ شاید خاندانی دولت مند ہونے کا انہیں بے پناہ غرور ہے۔
اسی وجہ سے ان کے مزاج میں اکڑ، غرور اور گھمنڈ شامل ہے۔ جیسے ہی مجھے ایاز کی بدولت ایک چھوٹا سا کرائے پر بنگلہ مل گیا اور میں نے وہاں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا، اب میں اپنی زندگی میں مکمل طور پر سیٹ ہو چکا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس کہانی میں بھی دلچسپی لے رہا تھا جو کہ اس کالونی کے رہنے والے ہر فرد کی زبان پر رٹی ہوئی تھی۔ ایک چوکیدار اور ایک بڑی عمر کا ملازم کک کے طور پر میں نے اپنے بنگلے میں رکھ لیا تھا۔ وہ نہایت اچھی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا نام فیروز تھا۔ میں اسے فیروز چاچا کہہ کر پکارتا تھا۔ فیروز چاچا کے ہاتھ میں واقعی ذائقہ تھا۔ ایک دن میں فیروز چاچا کو کہنے لگا کہ فیروز چاچا، کیا آپ کو بھی ان گلیوں میں گھومنے والی آسیبی روحوں نے پریشان کیا ہے جو کہ اس کالونی کی گلیوں میں گھومتی پھرتی ہیں؟ تو فیروز چاچا مجھے کہنے لگا کہ صاحب جی، اس بات کو مذاق میں نہ لینا، کیونکہ کالونی کے سبھی لوگوں نے انہیں دیکھا ہے۔ وہ روحیں خاص طور پر ان لوگوں کو زیادہ نظر آتی ہیں جو اس کالونی میں نئے آ کر بستے ہیں۔ وہ ان کے آگے فریاد کرتی ہیں کہ ہماری مدد کرو اور ہمیں سکون پہنچا دو، لیکن ان کی کیفیت کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ نہ جانے وہ سرکٹی روحیں کیا کہنا چاہتی ہیں، یہ بات آج تک کوئی بھی شخص سمجھ نہیں پایا ہے۔ پھر میں فیروز چاچا سے کہنے لگا کہ چاچا، آپ مجھے وہ بنگلہ دکھا سکتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کا قتل ہوا تھا؟ فیروز چاچا دونوں کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، کہنے لگا کہ صاحب جی، توبہ توبہ، میرے اندر اتنی ہمت کہاں کہ میں اس بنگلے کے سامنے بھی جا سکوں۔ ان ساری روحوں کا بسیرا اسی بنگلے کے اندر ہی تو موجود ہے۔ وہ گلی تو مکمل طور پر بند کی ہوئی ہے۔ اس گلی میں ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جو آباد ہو، کیونکہ ان روحوں کے خوف سے اس گلی کے سارے مکین اپنا اپنا گھر بیچ کر دوسرے شہروں میں جا بسے ہیں۔ بیٹا کیا کرو گے وہاں جا کے؟ میری مانو تو اس گلی کی طرف رخ بھی نہ کرنا۔ وہ مکان 20 سال پرانا ہے، اس کی حالت بھی بہت خستہ ہو رہی ہے۔ بارش اور طوفان کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ کھنڈر بنگلہ کبھی بھی گر سکتا ہے۔ میں فیروز چاچا کی باتیں غور سے سن رہا تھا، لیکن میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں اس بنگلے کو دیکھنے ضرور جاؤں گا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آخر اس خاندان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ پورے خاندان کو موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ دل ہی دل میں ارادہ کرتے ہوئے میں ناشتہ کر کے وہاں سے اٹھ گیا اور پھر اپنی نوکری پر چلا گیا۔ آج میں ایاز سے ملنے اس کے گھر آیا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لے کر اس کھنڈر نما بنگلے کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے گھر پر نہ ملا۔ ہاں، لیکن اس کے والد بدر الدین صاحب گھر پر ہی موجود تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کاٹن کا سفید کڑک سوٹ پہنے وہ صوفے پر یوں بیٹھے تھے جیسے اکثر نواب بیٹھتے ہیں۔ ان کے دائیں طرف چھوٹی سی ٹیبل پر ان کی جوانی کی تصویر سجی تھی، جس میں وہ بہت اچھے خاصے خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ تبھی میں ان سے کہنے لگا کہ انکل، یہ تصویر میں جو آپ کے ساتھ بڑی عمر کے شخص موجود ہیں، یہ کون ہے؟ میری بات سن کر وہ چونک گئے، پھر کہنے لگے کہ یہ میرے والد محترم ہیں۔ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ اچھا، آپ کے والد بھی یقیناً نواب فیملی سے ہوں گے، جبھی آپ کا نام نواب بدر الدین پٹودی ہے۔ نہ جانے کیوں لیکن میری بات سن کر وہ تھوڑے گڑبڑا سے گئے، پھر اس بات میں سر ہلا کر کہنے لگے کہ ہاں، ہم 7 پشتوں سے رئیس رہ چکے ہیں، اس لیے یہ ساری خاندانی دولت ہماری پشتوں سے چلی آ رہی ہے۔ میں متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا تھا۔ تھوڑی سی مزید گفتگو کر کے اب میں واپس لوٹ آیا تھا۔ دوسرے دن میں نے اکیلے ہی اس بنگلے نما کھنڈر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے جانے سے ایاز کو کوئی تکلیف پہنچے، یا میرے ساتھ اگر وہ جائے تو ہو سکتا ہے اس کو وہاں جانے پر کوئی اعتراض ہو، اسی لیے یہی سوچ کر میں نے خود ہی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں لوگوں کی نظروں میں آئے بنا اس کھنڈر نما بنگلے کی طرف جانا چاہتا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے وہاں جاتا ہوا دیکھ کر لوگ مجھے روکنے کی کوشش کریں اور کوئی غلط اندازے لگانے کی کوشش کریں۔ یہی بات سوچ کر میں اس گلی میں جا رہا تھا۔ ویسے تو وہ گلی مکمل طور پر بند کی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں جانے والے راستوں پر کانٹے دار جھاڑیاں بچھائی ہوئی تھیں، لیکن میں نے ان جھاڑیوں کو ہٹا کر راستہ بنا ہی لیا تھا۔ اچھی خاصی کشادہ گلی تھی۔ اس گلی کے سارے گھر خالی تھے، سب کی حالت صحیح تھی، لیکن جب میں نے اس کھنڈر بنے ہوئے بنگلے کی طرف دیکھا تو جیسے میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔
بنگلے کی خاموشی بتا رہی تھی کہ یہاں پر برسوں سے سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اس بنگلے کی حالت بتا رہی تھی کہ 20 برس پہلے یہ بنگلہ کس قدر خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ نہ جانے یہاں رہنے والے کتنے خوبصورت شخصیت کے مالک ہوں گے، انہیں کس دشمنی کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا ہوگا۔ اس بنگلے کا دروازہ بھی تھوڑا اکھڑا پڑا تھا۔ اگر اس شاندار بنگلے کا تھوڑا خیال رکھا جاتا تو شاید آج اس کی حالت اتنی خستہ نہ ہوتی۔ تبھی میں نے اس بنگلے کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ لوگوں نے ہزاروں کہانیاں سنائی تھیں، لیکن مجھے اپنے دل میں کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں عجیب جذباتی سا لگاؤ اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے ہلکے ہاتھ سے اس بنگلے کے گیٹ کو کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اچھا خاصا بڑا بنگلہ تھا۔ لان میں بے تحاشا جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور کچرا بھی بے تحاشا موجود تھا۔ تھوڑی سی پیدل چلنے کی روش بنی ہوئی تھی اور جہاں پر یہ راستہ ختم ہوتا تھا وہاں پر ایک بڑا سا گیٹ تھا۔ یقیناً وہ داخلی دروازہ تھا۔ میں ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کی کہی ہوئی باتیں بھی میرے ذہن میں چل رہی تھیں، لیکن پھر بھی مجھے اسے دیکھنے کا شوق تھا۔ تبھی میں نے اس بنگلے کا داخلی دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو ہلکی سی چرر کی آواز کے ساتھ وہ دروازہ پورا کھل گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس بنگلے کا سارا سامان ویسے ہی محفوظ ہے جیسے وہ رکھا گیا تھا۔ نیچے لائن سے 6-7 کمرے بنے ہوئے تھے۔ دوسری منزل پر بھی اسی تعداد میں کمرے موجود تھے۔ کسی کمرے کا ایک دروازہ کھلا تھا تو کسی کے دونوں دروازے بند تھے۔ لاؤنج میں رکھے ہوئے صوفوں پر بے تحاشا مٹی جمی ہوئی تھی، لیکن اس بنگلے میں موجود سارے سامان کی حالت بتا رہی تھی کہ رہنے والے کس قدر اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، کیونکہ وہاں پر سجی ہر چیز ہی نہایت عمدہ اور خوبصورت حالت میں لگ رہی تھی۔ اتنے سال گزرنے اور خیال نہ رکھنے کے باوجود بھی دیواروں پر سب چیزیں ایسے ہی لگی ہوئی تھیں، اور لاؤنج میں لگے ہوئے لیمپ بھی بے تحاشا خوبصورت تھے۔ اس خوبصورت بنگلے کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے بڑی ہی محنت اور توجہ سے اس کو سجایا ہوگا۔ میں دروازوں سے کمرے کے اندر بھی جانا چاہتا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ دہشت اور خوف تو میرے اندر بھی موجود تھا، لیکن میں اسے باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ پھر میں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس بنگلے سے باہر آ گیا۔ اس بنگلے کی حالت اتنی خستہ بھی نہ تھی جتنی لوگوں نے اس کے بارے میں پھیلایا ہوا تھا۔ اگر مناسب توجہ ملتی تو ابھی بھی اس کی حالت ویسے ہی بدل سکتی تھی۔ میں اپنے اس چھوٹے سے بنگلے میں نہ جانے کیوں اتنی تنہائی محسوس کر رہا تھا۔ اکثر راتوں کو مجھے نیند بھی نہ آتی۔ سارا دن تو میں کام میں مصروف رہتا، لیکن رات ہوتے ہی جیسے عجیب سی تنہائی اور بے چینی مجھے اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ اس رات بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یوں ہی میں چہل قدمی کی غرض سے اٹھ کر گلیوں میں ٹہلنے لگا۔ چوکی دار کی سیٹی کی آوازیں مسلسل میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ میں چوکی دار کے ساتھ تھوڑا وقت بتانا چاہتا تھا۔ ایاز بھی اپنے باپ کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا، اسی لیے وہ مجھے زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ میں اس سے کوئی گلہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ اس کے باپ کی کئی فیکٹریاں اس ملک میں چل رہی ہیں۔ وہ امیر ترین شخص تھا اور کاروبار میں کسی بھی انسان کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا، پھر بھلے اس کا کوئی بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میں سوچتا کہ اگر میں روز روز ایاز کو ڈسٹرب کروں گا تو کہیں اس کے والدین کو غصہ نہ آ جائے۔ بس یہی سوچ کر میں اکیلا ہی اس بنگلے پر اپنی زندگی گزارنے لگا۔ میں گلیوں میں ٹہل ہی رہا تھا جب ایک لڑکی چیختی ہوئی آئی اور مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں نے یکدم اسے تھام لیا۔ اس کی رنگت نہایت پیلی پڑی ہوئی تھی، جیسے اس نے نہ جانے کیا دیکھ لیا ہو۔ وہ سخت خوفزدہ سی کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز شاید چوکی دار نے بھی سن لی تھی، اسی لیے سیٹی بجاتا ہوا وہ بھی فوراً ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگا، ارے انوشے بیٹی، تم یہاں کیوں چیخ رہی تھی؟ کیا ہوا تمہیں؟ وہ لڑکی جس کا نام انوشے تھا، وہ خوف کے مارے بول بھی نہ پا رہی تھی۔ پھر وہ چوکی دار کو کہنے لگی کہ چاچا، میں نے اس گلی میں سے کسی بھیانک سی چیز کو گزرتے دیکھا تھا۔ وہ لمبا چوڑا سا مرد تھا، لیکن اس کا سر موجود نہیں تھا۔ جب ہی میں چیختی ہوئی بھاگ کر یہاں آ گئی۔
میں حیرت سے اس لڑکی کی باتیں سن رہا تھا۔ اچھی خاصی سمجھدار لڑکی نظر آ رہی تھی، لیکن باتیں ایسی کر رہی تھی جیسے بچے کرتے ہیں۔ چوکیدار نے اس کی بات سن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، بیٹی تمہیں پتہ تو ہے ہماری کالونی میں ان سرکٹی روحوں کی کتنی دہشت ہے، اور راتوں کو تو وہ اکثر ہی گلیوں میں گھومتی پھرتی نظر آ جاتی ہیں۔ تو پھر تم رات کے اس پہر گلیوں میں کیوں گھومتی پھر رہی ہو؟ وہ لڑکی انوشے کہنے لگی کہ چاچا میں تو ابھی آفس سے واپس آئی تھی۔ آج میٹنگ کی وجہ سے مجھے معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی، اور راستے میں کوئی سواری بھی نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اتنی دیر سے گھر پہنچی تھی۔ پھر میں اس لڑکی انوشے سے کہنے لگا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ چوکیدار بھی میری بات سن کر اس سے کہنے لگا کہ ہاں بیٹی، یہ نہایت شریف انسان ہے، تم اس کے ساتھ آرام سے اپنے گھر جا سکتی ہو۔ میں اس لڑکی کو چھوڑنے اس کے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں اس لڑکی سے کہنے لگا کہ آپ برا مت مانیے گا، لیکن آپ اچھی خاصی سمجھدار لڑکی دکھتی ہیں، پھر آپ کا ان افواہوں پر یوں کان دھرنا سمجھ سے باہر ہے۔ وہ لڑکی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی کون سی افواہیں؟ یہ سب سچ ہے۔ آپ اس کالونی میں نئے ہیں، لیکن ہمیں یہاں رہتے ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ان سرکٹی روحوں کو دیکھا ہے، جو کبھی بچے کی شکل میں نظر آتی ہیں اور کبھی کسی عورت کی شکل میں، اور کبھی ایک مرد کی شکل میں۔ یہاں پر رہنے والے اکثر لوگوں نے انہیں چلتے پھرتے اور آوازیں دیتے سنا ہے۔ اگر آپ ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتے تو دیکھ لینا، آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی کوئی حادثہ تو ضرور پیش آئے گا، پھر ہی آپ کو یقین ہوگا۔ وہ لڑکی پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی، اور پورے اعتماد سے مجھ سے یہ ساری باتیں کر رہی تھی۔ اب اس کی باتیں مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے اس کا گھر آ گیا، اور میں نے اسے گھر تک چھوڑ دیا تھا۔ اب میں اپنی زندگی میں سیٹ تھا، میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میں اپنا ذاتی مکان خرید سکتا تھا، کیونکہ لندن میں میرا اپنا کاروبار تھا جسے میں بیچ کر آیا تھا۔ وہ کاروبار میرے ان والدین نے کروا کر دیا تھا جنہوں نے مجھے پالا تھا۔ وہ لندن کے رہائشی تھے، انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ان کا یہ احسان تو شاید میں اپنی زندگی کی قیمت دے کر بھی ادا نہ کر پاتا۔ اب وہ دونوں حیات نہیں تھے، اسی لیے میں نے اپنے حقیقی والدین کے ملک میں آ کر رہنا پسند کیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا کوئی ذاتی مکان خرید لوں۔ پھر میرے دل میں ایک خیال آیا، میں سوچنے لگا کہ میں اسی کھنڈر نما بنگلے کو خرید کر دوبارہ سے اسے اچھی حالت میں کر کے اپنی رہائش کے لیے بنا لیتا ہوں۔ جب میں نے اپنے ان خیالات کا اظہار اپنے دوست ایاز کے سامنے کیا تو وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اس کو میری دماغی حالت پر شک ہو۔ وہ مجھے غصے سے گھور رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ تم خطروں کے کھلاڑی بننے کی کوشش نہ کرو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس بنگلے کی کیا حالت ہے اور کتنے سنگین جرائم کا وہ گڑھ ہے۔ تم جیسے پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان سے مجھے اس بے وقوفی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میں اس کی بات سن کر اس سے کہنے لگا کہ شاید تم نے اس بنگلے کو اندر سے نہیں دیکھا، تم نہیں جانتے وہ کس قدر شاندار بنگلہ ہے اور اتنا بڑا بھی ہے۔ اگر مجھے اس کھنڈر نما بنگلے کے مکینوں کا پتہ چل جائے تو میں منہ مانگی قیمت پر وہ بنگلہ ان سے خرید لوں گا۔ ایاز میری بات سن کر غصے سے مجھے کہنے لگا کہ خبردار، جو اگر تم نے یہ بے وقوفی کی تو میں تمہیں ہرگز وہ بنگلہ خریدنے نہیں دوں گا، کیونکہ ایک تو وہ آسیب زدہ ہے، دوسرا کہ تم نے شاید یہ نہیں سنا کہ اس بنگلے کا مالک کوئی بھی نہیں ہے، وہ سب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پھر میں ایاز کو کہنے لگا کہ تم دیکھ لینا، میں وہ بنگلہ دوبارہ تعمیر کر کے ہی رہوں گا اور اسے ہر حال میں خریدوں گا۔ جب میں نے وہاں کے ایجنٹ سے بات کی تو انہوں نے بخوشی مجھے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس بنگلے کو خرید کر دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ سب لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس سلسلے میں گورنمنٹ سے بات کر کے آپ کو بنگلہ خرید کر دلا سکتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر بے تحاشا خوش ہو گیا اور اس بنگلے کو دلانے پر ان کے تعاون کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اب میں خوش تھا کہ جلد ہی میں اس کھنڈر نما بنگلے کو دوبارہ تعمیر کر کے استعمال کے قابل بنا لوں گا۔ میں خوشی خوشی یہ خبر ایاز کو سنانے گیا تھا۔ ایاز نے یہ سن کر اچھی خاصی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ ناراضگی وقتی ہے، میں جلد ہی اسے منا لوں گا۔ لیکن دوسرے دن مجھے حیرت ہوئی جب نواب بدر الدین میرے اس کرائے کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ وہ اچھے خاصے غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔
اتفاق سے میں بھی اس وقت گھر پر ہی موجود تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں پورے ملک میں کہیں پر بھی کوئی بھی بنگلہ آسانی سے مل سکتا تھا، لیکن تم اسی بنگلے کو خرید کر بنانے پر کیوں بضد ہو؟ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس بنگلے کو توڑ پھوڑ کر دوبارہ سے تعمیر کرو۔ مجھے ان کی ہٹ دھرمی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بھلا اگر میں اپنے ذاتی پیسوں سے اس بنگلے کو خرید رہا تھا تو ان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ وہ بنگلہ مجھے بہت بہترین لگا ہے اور میں اسے مستقل اپنی رہائش گاہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کی اتنی ناراضگی میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر وہ مجھے دھمکانے لگے کہ اگر تم نے وہ بنگلہ خریدا تو یوں سمجھ لینا کہ ایاز سے تمہاری دوستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی اس بنگلے کے تو کوئی مالک ہی نہیں ہے اور گورنمنٹ نے اسے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ تم کیا، کوئی بھی اسے نہیں خرید سکتا۔ مجھے ان کی بات سن کر ہنسی آ رہی تھی۔ شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ میری گورنمنٹ کے لوگوں سے بات ہو چکی تھی اور میں اس بنگلے کو خرید بھی چکا تھا۔ وہ غصے میں بکتے جھکتے وہاں سے چلے گئے۔ مجھے ایاز اور اس کے باپ کی ناراضگی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، کالونی کے کئی لوگوں نے اس بات پر اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ وہ بنگلہ آسیب زدہ ہے اور اس میں رہنا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن بدرالدین صاحب کی طرح یوں ناراضگی کسی نے ظاہر نہیں کی تھی۔ میرا گورنمنٹ میں اچھا خاصا بڑا عہدہ تھا۔ میرے کہنے پر مجھے ایک کانٹریکٹ پر ٹھیکیدار اور اس نے مزدور مہیا کر دیے گئے تھے جو اس بنگلے کی دوبارہ تعمیر میں میری مدد کر سکتے تھے۔ یوں اس گلی کو صاف کیا جا رہا تھا۔ اس کالونی کے لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا رہے تھے۔ انہیں شاید توقع نہیں تھی کہ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس بنگلے میں رہوں گا۔ اس بنگلے میں جہاں جہاں کام کی ضرورت تھی میں اسے ایک نظر بھرپور ڈال کر جائزہ لینا چاہتا تھا۔ مزدور اس بنگلے کے گیٹ کو دوبارہ سے لگا رہے تھے۔ میں اندر کمروں میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ صاف ستھرائی سے اس بنگلے کی حالت اچھی خاصی دکھائی دینے لگی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو جیسے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کمرے میں ہر طرف تصویریں موجود تھیں، جیسے تصویروں سے ساری دیوار کو سجایا گیا ہو۔ ان میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی، 2 خوبصورت نوجوان اور ایک بزرگ بھی شامل تھے۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ ان لوگوں کی تصویریں تو نہیں ہیں جو قتل ہوئے تھے، کیونکہ لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق ان میں بچے، عورتیں اور بزرگ نوجوان سبھی شامل تھے۔ تبھی میرے دل میں نہ جانے کیا آیا۔ میں ان دیواروں پر لگی ہوئی تصویروں کو گننے لگا۔ وہ ٹوٹل 11 لوگوں کی تصویریں تھیں جن میں سبھی شامل تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کھنڈر نما بنگلے میں 10 لوگوں کا قتل ہوا تھا، جبکہ یہ تصویریں 11 افراد کی تھیں۔ پھر جیسے میرے دماغ کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سارے لوگوں میں ایک ایسا شخص تو تھا جو زندہ بچ گیا تھا۔ وہ خوش نصیب شخص کون تھا اور اس وقت کہاں تھا، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اور حقیقت میں تو اس کالونی کے لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ اس بنگلے میں ٹوٹل 11 افراد رہتے تھے، 10 نہیں۔ لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق تو وہ پورا خاندان ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ بات آج میں جان گیا تھا کہ اس بنگلے کا ایک فرد ابھی بھی زندہ تھا، اور وہ کون تھا، کہاں تھا، یہ بات مجھے ہر حال میں پتہ لگانی تھی۔ اب بنگلے میں رنگ و روغن کا کام جاری تھا۔ میں وہاں کام کروا رہا تھا جب ایاز میرے پاس آیا۔ مجھ سے شدید ناراض تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میرے بابا مجھ سے خفا ہیں اور مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اس کالونی میں لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے انہیں شدید ذہنی اذیت کا سامنا ہے۔ میں ایاز کی باتیں حیرت سے سن رہا تھا۔ پھر اسے کہنے لگا کہ آخر تمہارے والد کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں اس کھنڈر نما بنگلے کو خرید کر اسے اپنے لیے رہائش گاہ بنانا چاہتا ہوں تو بھلا انہیں اس بات پر کیا اعتراض ہے؟ پھر ایاز مجھے کہنے لگا کہ یہ تو میں نہیں جانتا کہ آخر وہ اتنے خفا کیوں ہیں، لیکن پھر بھی میں تم سے یہی کہوں گا کہ سوچ سمجھ لو اور اپنے اس فیصلے پر غور کرو۔ میں ایاز کی لٹکی ہوئی شکل دیکھ رہا تھا جس پر ناراضگی صاف ظاہر تھی۔ میں دوسرے دن اسی بنگلے میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ ٹھیکیدار آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ صاحب جی، لان کی حالت ایسی ہے کہ وہاں پر اچھی خاصی کھدائی کی ضرورت ہے، جبھی آپ اس کو استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں۔
کیونکہ جھاڑیاں اتنی اگ چکی ہیں کہ کھدائی کے بغیر ان کا خاتمہ کرنا ناممکن ہوگا۔ میں نے ٹھیکیدار کی بات سن کر سر ہلایا، اسے کہنے لگا کہ جہاں تک کھدائی ممکن ہو آپ کیجیے۔ وہ میری بات سن کر چلا گیا اور یوں لان کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ جھاڑیاں اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں اچھی خاصی کھدائی کرنا پڑ رہی تھی۔ جھاڑیوں کو کاٹ کاٹ کر آگ لگائی جا رہی تھی تاکہ ان سے ہونے والے کچرے کو ختم کیا جا سکے۔ ایک طرف مزدور صاف صفائی کر رہے تھے، دوسری طرف کئی مزدور کھدائی کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پھر میں نے کئی مزدوروں کے چیخنے کی آوازیں سنی جو اس کھڈے میں سے اچھل اچھل کے باہر آ رہے تھے جس کو انہوں نے کھودا تھا۔ میں ان کے چیخنے پر حیران تھا۔ پھر مجھ سمیت ٹھیکیدار بھی ان تک پہنچے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سارے ہی مزدور بے پناہ خوف زدہ نظر آ رہے تھے، جیسے انہوں نے پتہ نہیں کیا بھیانک سی چیز دیکھ لی تھی۔ پھر میرے پوچھنے پر وہ اس گھڑے کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ صاحب جی، ہم نے وہاں بہت سی عجیب سی چیزیں دیکھی ہیں۔ میں حیران تھا کہ انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا۔ پھر میں نے اس گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو میرا سر چکرا کے رہ گیا تھا، کیونکہ وہاں پر بے تحاشا انسانی ہڈیاں، جن میں ہاتھوں، پاؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں شامل تھیں، وہ سب وہاں اس گڑھے میں موجود تھیں۔ میرا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ مزدور بھی شدید خوف زدہ تھے۔ اتنی ساری انسانی ہڈیوں کا ملنا کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا تھا۔ پھر ٹھیکیدار مجھ سے کہنے لگا کہ صاحب جی، یہ تو کوئی پولیس کا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو اس بنگلے کے بارے میں مشہور تھا آج اس کا راز کھلنے والا ہے۔ میں اس کی بات سن کر خود بھی سوچ والے انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ ان ساری ہڈیوں کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، بلکہ مزید کھدائی کی جا رہی تھی تاکہ دیکھا جا سکے کہ آخر مزید کتنی انسانی ہڈیاں اس زمین سے نکلتی ہیں۔ انسپکٹر میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ آپ نے ثبوت بھی فراہم کر دیا اور گواہ بھی آپ ہیں۔ اب اس 20 سال پرانے کیس کو حل کرنے میں ہمیں بہت مدد مل سکتی ہے۔ پھر میں اس انسپکٹر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ انسپکٹر صاحب، میرا پاکستان میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں اپنے خاندان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکوں۔ میرے بابا اور دادا کے قاتل یوں آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ میں انتقام کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ آپ فوراً ہی نواب بدر الدین پر ہاتھ ڈالیں، کیونکہ وہی قاتل ہے میرے پورے خاندان کا۔ وہ نواب بدر الدین نہیں ہے، بلکہ میرا باپ نواب بدر الدین تھا۔ وہ تو ایک معمولی سے کلرک کا بیٹا تھا جس کا نام انور خان ہے۔ انسپکٹر میری بات سن کر سر ہلا رہا تھا۔ پھر اس نے وہ ساری انسانی ہڈیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور انور خان کے بنگلے پر جا پہنچا۔ انور خان ایاز کا باپ تھا جو میرے باپ کا نام رکھ کر سب کو دھوکہ دے رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پولیس کو اپنے بنگلے پر دیکھا تو وہ انہیں دھمکیاں دینے لگا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اسے کہنے لگا کہ تمہارا بھانڈا پھوٹ چکا ہے انور خان۔ جن سرکٹی روحوں کی اس کالونی کے لوگ بات کرتے ہیں وہ روحیں کسی اور کی نہیں بلکہ میرے خاندان کے لوگوں کی ہیں۔ ان کو تم نے اتنی بے دردی سے قتل کر کے گڑھے میں پھینک ڈالا تھا، لیکن ان کے سر تن سے جدا کر کے نہ جانے کہاں چھپائے تھے جو آج تک نہ مل سکے۔ شاید مناسب کفن دفن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی روحیں آج بھی بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ انسپکٹر صاحب، گرفتار کر لیجئے اس انور خان کو اور اس سے معلوم کیجئے کہ انہوں نے ان جسموں کے ساتھ جدا کیے ہوئے سروں کو کہاں چھپایا تھا جو آج تک نہ مل سکے۔ انور خان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، پھر کانپتے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ پھر میں پر اعتماد لہجے میں اس سے کہنے لگا کہ جس وقت تم میرے پورے خاندان کو قتل کر رہے تھے اس وقت میں بیڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا، لیکن تمہارے بھیانک قاتل چہرے کو میں نے اپنی آنکھوں میں بسا لیا تھا۔ ایک 8 سال کا بچہ بھلا دہشت کا شکار ہو کر بھی کیا کر سکتا ہے؟ میں نواب بدر الدین کا بیٹا صلاح الدین ہوں۔ تم سے انتقام لینے کی آگ میرے دل میں آج سے نہیں بلکہ پچھلے 20 سالوں سے لگی ہوئی تھی۔ تم اس بنگلے کے ملازم تھے، لیکن وہ لالچی ملازم جو راتوں رات امیر ہونا چاہتا تھا، اور دولت حاصل کرنے کا اس سے بہترین طریقہ تمہیں نظر نہیں آیا تھا کہ تم اس پوری حویلی کے خاندان کو قتل کر دو تاکہ ان کا نام لے کر تم وہ ساری دولت حاصل کر لو جو وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو قاتل کوئی نہ کوئی تو سراغ چھوڑ ہی جاتا ہے، لیکن تم نے ایک ایسا سراغ چھوڑا جو زندگی کی سانسیں لیتا ہوا تھا۔
میں بکرے کی طرح کٹتے ہوئے اپنے پورے خاندان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن دہشت اور خوف مجھ پر اتنی تھی کہ میرے منہ سے آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ اور اچھا ہی ہوا کہ میرے منہ سے آواز نہ نکلی، ورنہ تم میرا بھی گلا کاٹ کر مجھے وہیں دفنا دیتے جہاں پر تم نے میرے پورے خاندان کو دفنایا تھا۔ نفرت سے بھرپور لہجے میں نے اسے یہ سب کہا۔ میری زندگی کے 20 سال پرانی کہانی میری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ نواب بدر الدین اپنے اس خوبصورت بنگلے میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ اس بنگلے میں ان کا ایک باپ، ایک بڑا بھائی، ان کی بیویوں کے ساتھ ان کے بچے بھی رہتے تھے۔ ٹوٹل اس بنگلے میں 11 افراد رہائش پذیر تھے جو اپنی زندگی میں بے پناہ خوشحال تھے۔ جس جگہ پر وہ رہتے تھے وہ شہر سے اچھی خاصی دور تھی، لیکن پرسکون ماحول ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا یہ بنگلہ بہت اچھا لگتا تھا۔ تبھی ان کے والد کا ایک جاننے والا آیا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان شخص بھی تھا جسے نوکری کی ضرورت تھی۔ اس کا نام انور خان تھا۔ پھر انہوں نے انور خان کو بطور ملازم اس بنگلے کی نوکری دے دی تھی۔ انور خان نے نہایت غربت کی زندگی بسر کی تھی، لیکن اس بنگلے کے ٹھاٹ پھاٹ دیکھ کر تو اس کی آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ جب وہ نواب بدر الدین کو نوٹوں کی گڈیاں گنتے ہوئے دیکھتا تو لالچ اور ہوس اس کی آنکھوں میں صاف چمکتا ہوا نظر آتا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی دولت کبھی نہیں دیکھی تھی، بلکہ اس کی زندگی تو کسی کیڑے مکوڑے سے کم نہ تھی۔ اگر 2 وقت کی اسے روٹی بھی پیٹ بھر کر مل جاتی تو یہی اس کے لیے غنیمت تھا۔ اب اس کے دل میں حسد سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا، اور وہ ان لوگوں سے حسد کرنے لگا تھا جنہوں نے بطور ملازم اسے اپنے بنگلے پر نوکری دی تھی۔ وہ اپنا اور نواب بدر الدین کا موازنہ کرتا تھا تو اسے زمین و آسمان کا فرق سمجھ آتا۔ اس کے ذہن میں شیطانی کھیل پلنے لگ جاتے۔ وہ راتوں رات اپنی قسمت بدلنا چاہتا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں سے یہ سب کچھ چھین لے۔ پھر اس کے شیطانی دماغ نے گندی چال چلی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ نام اور مقام وہ اپنا لے تو بھلا لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نواب بدر الدین کا ملازم ہے۔ اس وقت اس جگہ پر زیادہ گھر نہ تھے، بلکہ صرف ایک بنگلہ تھا اور ایک چھوٹا سا گھر موجود تھا۔ یوں ایک دن سب سو رہے تھے تو اس نے وہ خوفناک شیطانی کھیل کھیلا جسے سن کر لوگوں کی آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے صرف 2 لوگوں کے قتل کرنے کا سوچا تھا، نواب بدر الدین اور اس کے بھائی کا، لیکن جب وہ ان دونوں کا قتل کر چکا تو ان کا باپ یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ پھر تو جیسے اس کے اوپر کوئی جنون سوار ہو گیا اور یک کے بعد دیگرے سارے ہی لوگوں کو اس نے ذبح کر ڈالا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن موت کا خوفناک رقص اس بنگلے میں کھیلا جا رہا تھا۔ اس نے ان سارے دھڑوں کو الگ جگہ پر ایک کھڈے میں چھپا دیا، جبکہ ان کے سروں کو مختلف جگہ پر چھپایا تھا۔ پھر چپ چاپ وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ گیا، لیکن جانے سے پہلے اس بنگلے کی پوری دولت اور زیورات لینا نہ بھولا تھا۔ اس نے بنگلے کے بڑے سے دروازے پر تالا بھی لگا دیا تھا اور گھر کے باہر یہ بھی لکھ چھوڑا تھا کہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اچانک انہیں یہ بنگلہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، اسی لیے کسی سے ہمارے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ اپنی طرف سے وہ سارے ہوشیاری کے پتے کھیل کر جا چکا تھا، لیکن ان سب میں ایک ننھا اور معصوم بچہ، صلاح الدین، جس نے اس انور خان کو اپنے دادا کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ دہشت کے مارے بیڈ کے نیچے چھپ گیا تھا۔ وہ برابر چیخوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کیے بیڈ کے نیچے دبکا پڑا تھا۔ پوری رات وہ اس بیڈ کے نیچے دبکا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ شیطان جیسا شخص انور خان اس بنگلے سے چلا گیا ہے، تب جا کر وہ بیڈ کے نیچے سے نکلا تھا۔ اسے ہر جگہ خون ہی خون پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن کسی کی بھی لاش اسے دکھائی نہ دی تھی۔ نہ جانے سب لوگ کہاں تھے۔ وہ یوں ہی روتے روتے اس بنگلے سے باہر آ گیا۔ بنگلے کا دروازہ بھی باہر سے بند تھا۔ بڑی مشکل سے وہ دیوار پھلانگ کر باہر نکلا تھا۔ یوں ہی سڑک پر چلتے چلتے اسے وہاں سے گزرنے والی کار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے دیکھ لیا تھا۔ وہ دہشت کے مارے گونگا بنا ہوا تھا۔ جس شخص کو وہ ملا تھا وہ بے اولاد تھا، اسی لیے اس نے خوشی سے اس بچے کو پالنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کی بیوی اور وہ دونوں ہی 20 سال سے بے اولاد تھے۔ وہ 8 سال کا بچہ تھا، لیکن اس خوفناک اور بھیانک منظر کو ساری زندگی نہیں بھلا سکا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیخیں مارتا۔
پھر اس کے دل نے فیصلہ کیا کہ اسے جب تک سکون نہ ملے گا جب تک وہ اس قاتل کو گرفتار نہ کروا دے۔ بچپن کی کچھ یادیں آج بھی اس کے ذہن میں بسی ہوئی تھیں۔ پھر جب وہ ایاز کے ساتھ اس گھر پر آیا تو جیسے اس کے ذہن پر چھائی ہوئی دھند خود بخود دور ہو گئی۔ اس نے انور خان کو پہچان لیا تھا جو اس کے باپ کا نام رکھ کر اس کالونی میں بسا ہوا تھا۔ اس نے حفظ ماتقدم کے طور پر اس کالونی میں رہائش اختیار کی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کھنڈر نما بنگلے پر کسی کا دھیان نہ چلا جائے۔ اور پھر اس کالونی کے چند لوگوں کی مدد سے اس نے ان آسیبی روحوں کی کہانی اس پوری کالونی کے لوگوں میں پھیلا دی تھی۔ اسی لیے کوئی بھی خوف کے مارے اس کھنڈر نما بنگلے کی طرف دیکھتا تک نہ تھا، بلکہ وہ پوری گلی ہی سیل کر دی گئی تھی۔ اب میں نے انسپکٹر صاحب کو صاف کہہ دیا کہ اس مکروا شخص نے میرے پورے خاندان کو قتل کیا ہے، اسی لیے کوشش کرنا کہ اسے 10 بار پھانسی کی سزا دی جائے تاکہ ایک ایک قتل کا حساب لیا جا سکے۔ تھانے میں 2-4 دن گزارنے کے بعد اس نے اس جگہ کا بھی بتا دیا جہاں پر اس نے دھڑوں کے سروں کو چھپایا تھا۔ صرف دولت کی خاطر اس نے اتنی معصوم زندگیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر صرف چند ہڈیاں ہی ملی تھیں۔ میں نے وہ ہڈیاں بھی بڑے تعظیم سے تھام لی تھیں۔ پھر میں نے مناسب کفن دفن کا بندوبست کر کے ان کو پورے عزت و احترام سے قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ اب ان کی پہچان کرنا تو ناممکن تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان سب کو الگ الگ قبروں میں دفن کر کے ان پر ایک نشانی ڈال دی تھی۔ شاید یہ سب کر کے ان کی روحوں کو سکون آ جاتا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لوگوں کی بتائی باتیں بھی کافی حد تک درست تھیں، اور شاید مناسب کفن دفن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی روحیں یوں بے چین بھٹکتی پھر رہی تھیں اور ہر ایک سے مدد کی طالب تھیں۔ لیکن میں چونکہ ان کے خاندان کا حصہ تھا، مجھے یہ سب کر کے ذہنی سکون حاصل ہوا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت اتنا بڑا ہوتا کہ اپنے پورے خاندان کو زندہ بچا لیتا۔ جب سے ایاز کا والد گرفتار ہوا تھا وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ میں اپنے خاندان کے قاتل کو ایک نظر میں پہچان گیا تھا، لیکن پھر بھی کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس کالونی میں کس مقصد سے آیا ہوں۔ اب اس بنگلے کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کر کے میں نے اس کے گیٹ پر نواب بدر الدین بڑے بڑے حروف میں لکھوا کر وہاں پر تختی لگوا دی تھی۔ یہ بنگلہ میرے باپ دادا کا تھا جنہوں نے اسی بنگلے میں اپنی جانیں دی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس جہاں میں نہ صحیح لیکن آخرت میں ضرور ان سے ملاقات کروں گا۔ اب اس کالونی کے لوگ بھی ساری حقیقت جان چکے تھے اور وہ انور خان کو کسی درندے سے کم نہیں کہتے تھے۔ اب مجھے اس کالونی کے لوگ نواب صاحب کہہ کر بلاتے ہیں کیونکہ میں خاندانی نواب ہوں اور رہوں گا۔ کوئی کسی کا نام اور مرتبہ زبردستی اس سے چھین کر حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔